اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں، واک بھی کرتے ہیں اور کیلریز بھی کم کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا پیٹ کم نہیں ہو رہا، تو اپنے آپ کو الزام دینا بند کریں۔ آپ سست یا نااہل نہیں ہیں، شاید آپ غلط دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ کی چربی کا تعلق زیادہ کھانے سے ہے، لیکن ایک خاص قسم ہے جس میں پیٹ باقی جسم کی نسبت زیادہ بڑا ہوتا ہے، باہر کو نکلا ہوا ہوتا ہے اور کسی بھی ڈائٹنگ سے یہ کم نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کو کارٹیزول بیلی کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو بایولوجیکل ریزنز بتاؤں گا کہ کیوں آپ کا جسم ضد کر کے پیٹ کے ارد گرد چربی جمع کر رہا ہے۔ یہ زیادہ سموسے کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ کا جسم سمجھتا ہے کہ وہ حالت جنگ میں ہے، اور جب مسئلہ بایولوجیکل ہو تو آبویسلی اس کا حل بھی بایولوجیکل ہونا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ ایک 3 سٹیپ پروٹوکول شیئر کروں گا جو صرف چربی جلانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم کو یہ میسج دیتا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ اس چربی کو چھوڑ سکتا ہے۔ آپ کا جسم ایک مخصوص سٹریس کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ حالت جنگ میں ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیٹ کے ارد گرد چربی جمع کرتا رہتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹریس کیا ہے؟ بہت عرصہ پہلے جب میں موٹاپے کا شکار تھا تو ایک ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو سٹریس ہے؟ میں نے بغیر سوچے کہہ دیا کہ نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی مالی پریشانی ہے، فیملی میٹرز ہیں یا کوئی اور وجہ جو آپ کو پریشان رکھتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ایسی چیزیں ہیں تو صحیح، لیکن یہ تو نارمل زندگی کا حصہ ہے، ان کا اس موٹاپے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کاش اس وقت مجھے اس تعلق کے بارے میں معلوم ہوتا تو میری ویٹ لاس جرنی کچھ ایزی ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹریس والی زندگی گزارنے سے نہ صرف آپ کا وزن بڑھتا ہے بلکہ جنرل صحت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ساری بات سمجھ سکیں۔ ایکیوٹ سٹریس مختصر اور فوری ہوتا ہے، جیسے کوئی حادثہ، مشکل امتحان، ڈیڈ لائن یا کسی سے ڈانٹ پڑنا۔ اس میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ایڈرینلن بڑھتا ہے، لیکن جیسے ہی واقعہ ختم ہوتا ہے ہمارا جسم نارمل ہو جاتا ہے۔ ایکیوٹ سٹریس کبھی کبھی فائدہ مند بھی ہوتا ہے، اور یہ سٹریس کی وہ قسم ہے جس کو اکثر لوگ جانتے ہیں۔ سٹریس کی دوسری قسم کو کرونک سٹریس کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ لمبے عرصے تک چلنے والا سٹریس ہے، جیسے مالی مسائل، نوکری کا دباؤ، رشتوں کے جھگڑے، ختم نہ ہونے والی ذمہ داریاں اور مسلسل اوور تھنکنگ۔ اس میں سٹریس سسٹم بند نہیں ہوتا، کارٹیزول دن بھر اونچا رہتا ہے، اور یہ آپ کی نیند، ہاضمہ، ہارمونز، امیون سسٹم، میموری اور پیٹ کی چربی سب کو متاثر کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جب اس میں ایک دفعہ پھنس جاتے ہیں تو ان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے مسائل بہت بڑے ہوں، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ان کا دماغ انہیں کسی اور مسئلے کے بارے میں سٹریس میں رکھتا ہے۔ یہ حصہ بہت غور سے دیکھیں، اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھائی جاتی۔ سٹریس کے لیے ایک سائیڈ پہ سٹریسر ہوتا ہے، دوسری سائیڈ پہ ہمارے جسم کا ری ایکشن ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں ہمارے دماغ کی ایک حالت ہے جس کو ہم اپریزل سٹیٹ کہتے ہیں۔ سٹریسر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے یا آپ پر دباؤ ڈالتی ہے، جیسے امتحان، پریزنٹیشن، ڈیڈ لائنز، بلز، نئی جگہ پر لوگوں سے ملنا اور تنقید سننا وغیرہ۔ ان سٹریسز کو ہمارا دماغ اسیس کرتا ہے۔ دماغ یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ میرے لیے خطرہ ہے، کیا میں اسے ہینڈل کر سکتا ہوں، اور پھر ہمارا جسم اس کے مطابق رسپانس دیتا ہے۔ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ سٹریس میں ہیں تو اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک سٹریسر آیا، ان کے دماغ نے یہ اسیس کیا کہ یہ ان کے لیے خطرہ ہے اور وہ ہینڈل نہیں کر سکتا، اور اب اس اسیسمنٹ کی بنیاد پر ان کا جسم ریئیکٹ کر رہا ہے۔ یہ سارا پروسیس اتنی تیزی سے مکمل ہوتا ہے کہ ہمیں اپریزل سٹیٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بڑے سے بڑے چیلنج کو بھی بڑی آسانی سے نپٹا سکتے ہیں،
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بھی بات کے لیے وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ فرق یہ صرف اپریزل سٹیٹ کا ہے۔ ایک دفعہ جب دماغ تھریٹ موڈ میں چلا جاتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ سٹریس کے دوران ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے۔ صدیوں پہلے جب انسان چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں رہتے تھے تو ان کو سب سے بڑا خطرہ جنگلی جانوروں سے ہوتا تھا۔ یا تو آپ دونوں میں سے ایک مر جاتا تھا یا آپ جان بچا کر بھاگ جاتے تھے۔ آج کل ہمیں جنگلی جانوروں سے اس طرح تو خطرہ نہیں ہے، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمیں سٹریس میں رکھتی ہیں۔ جب یہ ماڈرن سٹریسرز آپ پر دباؤ ڈالتے ہیں تو آپ کا دماغ یہ سمجھتا ہے کہ آپ خطرے میں ہیں، چاہے آپ کا سامنا کسی جنگلی جانور سے ہے یا آپ سوشل میڈیا تنقید یا مالی دباؤ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر آپ کا دماغ اپریزل سٹیٹ میں اس کو آپ کے لیے خطرہ سمجھ لیتا ہے تو آپ کا جسم سیم وے میں ریئیکٹ کرے گا۔ آپ کا جسم یہ سمجھتا ہے کہ آپ جنگ کی حالت میں ہیں۔ جب کوئی ملک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنی فوڈ سپلائز کو کسی بنکر میں محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اگر جنگ سے بچ بھی گئے اور آپ کے پاس خوراک نہ ہوئی تو آپ پھر بھی بھوکے مر جائیں گے۔ ہمارا دماغ بھی بالکل اسی طرح سوچتا ہے۔ سوشل پریشر، مالی پریشانیوں یا کسی اور وجہ سے جب آپ کا دماغ یہ سمجھ لیتا ہے کہ آپ حالت جنگ میں ہیں تو پورے جسم میں کارٹیزول پھیل جاتا ہے، جو کہ ایک سروائیول ہارمون ہے، اور پیٹ کے ارد گرد چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا یہ اپریزل سسٹم خراب ہوتا ہے تو آپ ایکسرسائز یا ڈائٹنگ سے کبھی بھی اپنا پیٹ کم نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کی بائیو کیمسٹری آپ کے خلاف ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کبھی ریلیکس نہیں ہو پاتے؟ آرام کے باوجود بھی آپ کا سٹریس لیول ڈاؤن نہیں ہوتا۔ دماغ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ خطرہ ٹل گیا ہے اور کوئی جنگ نہیں ہو رہی؟ دماغ کو یہ بتانے کے لیے کہ اب خطرہ نہیں رہا اور ہر طرف امن اور سکون ہے، یہ بتانے کے لیے 4 سسٹمز ہیں۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 4 بریکیں ہیں جو تیزی سے بھاگنے والے دماغ کو روک کر یہ بتا سکتی ہیں کہ اب خطرہ نہیں رہا۔ بہت لمبے عرصے تک کرونک سٹریس میں رہنے کی وجہ سے یہ 4 بریکیں فیل ہو چکی ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ اگر آپ کسی گاڑی کو بریک دبا کر چلاتے رہیں تو بہت جلد اس کی بریکیں بھی فیل ہو جائیں گی۔ جب بریکس فیل ہو جاتی ہیں تو آپ کا کارٹیزول لیول بڑھ جاتا ہے، آپ سٹریس محسوس کرتے ہیں، میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، انسولین بڑھتا ہے، دماغ فلنس محسوس نہیں کر پاتا، آپ اور زیادہ کھاتے ہیں جس سے سٹریس اور زیادہ بڑھتا ہے اور آپ کا بنکر یعنی پیٹ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ ہم ان 4 بریکس کو ٹھیک کریں گے، لیکن پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہیں۔ پری فرنٹل کورٹیکس، یہ آپ کے دماغ کا لاجیکل حصہ ہے۔ لمبے عرصے تک سٹریس میں رہنے کی وجہ سے یہ کمزور ہو جاتا ہے اور آپ صحیح طریقے سے سوچ نہیں پاتے۔ ہپوکیمپس میموری اور سیفٹی سینٹر ہے، یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ محفوظ ہیں، لیکن مسلسل سٹریس اسے کمزور کر دیتا ہے اور یہ ایکچولی تھوڑا سا شرنک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی سی بات بھی آپ کو بہت بڑا خطرہ لگتی ہے۔ ویگس نرو آپ کی آنتوں سے دماغ کو یہ سگنل بھیجتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن زیادہ پروسیسڈ فوڈ کھانے سے آپ کی آنتیں سیروٹونن ہارمون نہیں بنا پاتی، جس کی وجہ سے یہ ویگس نرو خاموش رہتی ہے اور آپ کے دماغ تک سیفٹی کا پیغام نہیں پہنچ پاتا۔ آکسیٹوسن سیفٹی اور کنیکشن کا ہارمون ہے۔ تنہائی، غصہ، بے چینی اسے کم کر دیتے ہیں۔ جب تک آکسیٹوسن کم ہوتا ہے، دماغ سروائیول موڈ میں پھنسا رہتا ہے۔ جب یہ 4 بریکس فیل ہو جاتی ہیں تو صرف ذہنی سٹریس پیدا نہیں ہوتا، پیٹ کی چربی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کرونک انفلیمیشن رہتی ہے، آپ کے موڈ میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے اور آپ کی جنرل صحت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جب تک آپ ان بریکس کو ٹھیک نہیں کر لیتے، آپ کے پیٹ کی چربی ختم نہیں ہوگی۔ کرونک سٹریس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنی پیٹ کی چربی کم کر کے اپنی صحت بحال کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے 3 اسٹیپ پروٹوکول ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم فیول ٹھیک کریں گے، پھر ہم بنکر کو ختم کریں گے اور تیسرے مرحلے میں ہم بریکس کو ٹھیک کریں گے
تاکہ ہماری زندگی کی گاڑی سیدھے راستے پر چل سکے اور ہم خطرات سے نکل سکیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ سٹریس میں ہمیشہ پروسیسڈ فوڈ کھانے کو دل کرتا ہے۔ میں نے آج تک کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں سٹریس میں تھا اس لیے میں دیسی گھی کی 2 چمچ پی گیا، یا سٹریس کی وجہ سے میں گرلڈ چکن بریسٹ کھا گیا۔ سٹریس میں آپ کا جسم ہمیشہ پروسیسڈ فوڈ مانگے گا، جیسے بسکٹ، چپس، چینی والی چائے وغیرہ۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو اپنے کھانوں میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار بڑھانا ہوگی اور تمام سنیکنگ کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کو میں نے دوسری ویڈیوز میں بہت تفصیل سے سمجھایا ہے۔ نیچے کمنٹس میں ان ویڈیوز کا لنک شیئر کر دوں گا، اس ویڈیو کے بعد آپ ضرور دیکھیے گا۔ دوسرے مرحلے میں ہم بنکر کو ختم کریں گے۔ اس کے لیے سب سے بہترین پیدل چلنا یعنی واک ہے۔ عام طور پر میں دن میں 1 گھنٹے کی واک ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کا کارٹیزول لیول پہلے ہی ہائی ہے تو 1 گھنٹے کی واک سے آپ کا سٹریس اور بڑھ جائے گا۔ آپ کے لیے دن میں 15-15 منٹس کی 2 واک زیادہ مفید رہیں گی، اور اگر یہ واکس آپ کھانوں کے فوراً بعد کریں تو اور بھی اچھا ہوگا۔ تیسرا مرحلہ سب سے اہم ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ بریکس کو کیسے مرمت کرنا ہے۔ بریکس ریپیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم فزیولوجیکل ریسیٹ کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان اور سادہ طریقہ سکھاتا ہوں جو فوری طور پر آپ کا سٹریس لیول کم کر دیتا ہے، اور یہ بات سائنٹیفک سٹڈیز سے ثابت ہو چکی ہے۔ اس طریقے کو فزیولوجیکل سائی کہتے ہیں۔ ناک سے ایک لمبا سانس اندر لیں اور اپنے لنگز کو فل بھر لیں۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹا سانس ناک سے اندر لیں اور پھر آہستہ آہستہ منہ سے سانس کو نکالیں۔ جتنا لمبا آپ کا ایکسیل ہوگا اتنے زیادہ آپ ریلیکس فیل کریں گے۔ ایک ہی دفعہ کرنے سے آپ کا سٹریس لیول کافی نیچے آ جاتا ہے، لیکن آپ اسے 3 دفعہ ریپیٹ کر لیں۔ صرف چند سیکنڈز میں آپ کی یہ 3 ریپیٹیشنز کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دن میں کتنی بار کرنا چاہیے، تو دن میں آپ 2-3 بار کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو کھانوں سے پہلے کرتے ہیں، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سٹریسفل ایونٹ سے گزر رہے ہیں تو کسی بھی وقت اس کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو بیلنس کرتا ہے اور آپ کے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو آن کر دیتا ہے، جو کہ آپ کو پرسکون بناتا ہے۔ بریکس ریپیئر کرنے کے لیے ہم کیمیکل ریسیٹ بھی کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو کس کرتے ہیں یا ہگ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے۔ آکسیٹوسن کارٹیزول کا اینٹیڈوٹ یعنی تریاک ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ آپ سب کچھ ٹھیک ہے، اس لیے پرسکون ہو جاؤ۔ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوالٹی ٹائم اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ گزاریں۔ بریکس ٹھیک کرنے کے لیے تیسری چیز جو ہم کرتے ہیں وہ مینٹل ریسیٹ ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ خطرہ ہے یا چیلنج۔ خطرہ جان لیوا ہو سکتا ہے اور چیلنج حل ہونے والا۔ اگر آپ پر کام کا برڈن بہت زیادہ ہے یا پریشانیاں بہت زیادہ ہیں تو اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ جتنا بھی ممکن ہوا اتنی کوشش کریں گے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ کیا آپ نے ہر ممکن کوشش کی ہے؟ اگر آپ نے پوری کوشش کی ہے تو مطمئن ہو کر سو جائیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی وجہ سے آپ پوری کوشش نہیں کر پائے تو اس عزم کے ساتھ سوئیں کہ ٹمارو آپ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پیٹ کی چربی آپ کی کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دماغ آپ کی حفاظت کے لیے اسے پیٹ میں جمع کر رہا تھا، لیکن اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں، اور نیچے کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ کب سے آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے اور آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کون کون سی ڈائٹنگز یا کون کون سی ایکسرسائزز کی ہیں۔ سٹریس پر میری یہ پہلی ویڈیو ہے، جلد ہی میں کچھ اور ویڈیوز بھی اس ٹاپک پر بناؤں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ وہ ویڈیوز مس نہ کریں۔